ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب وادی کے درمیان میں ڈھولک پور نامی ایک عجیب گاؤں تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ لو تھے، اپنی روزی روٹی کے لیے زرخیز زمین پر انحصار کرتے تھے۔ فصلوں کے کھیت زمین کی تزئین میں پھیلے ہوئے تھے، جو کمیونٹی کو رزق فراہم کرتے تھے۔ ایک دھوپ والا دن جب دیہاتی اپنے روزمرہ کے معمولات پر جا رہے تھے، وادی میں دور دور تک ایک گڑگڑاہٹ گونجی۔ ان کے پیروں تلے زمین کانپ رہی تھی اور ہوا ایک بے چین توانائی سے گونج رہی تھی۔ گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا کیونکہ پریشانی کا ذریعہ واضح ہو گیا تھا۔ ایک بہت بڑا ہاتھی اپنے چمکتے دانتوں کے ساتھ ڈھولک پور میں گھوم رہا تھا۔ ہاتھی، جس کا نام کاوی تھا، ایک شریک دیو تھا، لیکن وہ پانی کی تلاش میں اپنا راستہ بھول گیا تھا۔ الجھن میں اور پریشان کاوی گاؤں کے دل میں بھٹک گیا، نادانستہ طور پر اپنے راستے میں فصلوں اور گھروں کو رونتا رہا۔ غیر متوقع مہمان سے گھبرا کر گاؤں والے اپنی محنت کا پھل چھوڑ کر حفاظت کے لیے بھاگ گئے۔ کاوی نے جو افراتفری پھیلائی تھی، اس سے غافل ہو کر گاؤں میں اپنا سفر جاری رکھا۔ ایک زمانے میں پھلنے پھولنے والے کھیت اب ہموار ہو چکے تھے، اور دیہاتیوں نے اکٹھے ہو کر اپنے گھر اور روزی روٹی کو ان کی آنکھوں کے سامنے گرتے ہوئے مایوسی سے دیکھا۔ تاہم مایوسی کے درمیان گاؤں کی بزرگ آمنہ نامی ایک عقل مند عورت نے کاوی کی آنکھوں میں تکلیف کے اثار کو پہچان لیا۔ غصے کے آگے جھکنے کے بجائے اسے سمجھنے کا موقع نظر آیا۔ آمنہ سکون اور احترام کے ساتھ کاوی کے پاس پہنچی اور اس سے پرسکون لہجے میں بات کی۔ جیسے ہی آمنہ پریشان ہاتھی کے پاس پہنچی، ان کے درمیان رابطہ قائم ہو گیا۔ کاوی اس کی آواز میں خلوص کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پرسکون ہو گئی۔ آمنہ نے گاؤں والوں کی مدد سے کاوی کو تباہی سے دور گاؤں کے مضافات میں واپس جانے کی ہدایت کی۔ غیر ارادی تباہی کو محسوس کرتے ہوئے کاوی نے ایک سوگوار آواز بجائی، جیسے اس نے جو افراتفری پھیلائی تھی اس کے لیے معافی مانگ رہا ہو۔ آمنہ اور کاوی دونوں کی ہمدردی سے متاثر گاؤں والوں نے ناراضگی کو برداشت نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے اپنے گھروں اور کھیتوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مل کر کام کیا۔ اس واقعے کے بعد ڈھولک پور لچک اور سمجھ بوجھ کی علامت بن گیا۔ گاؤں والوں نے آمنہ کی دانش مندی سے متاثر ہو کر گاؤں کے دروازے پر کاوی کا ایک مجسمہ کھڑا کیا، جو اس دن کی یاد دلاتا ہے جب انہوں نے غصے پر ہمدردی کا انتخاب کیا تھا۔ اور اس طرح ایک بار پھر مصیبت زدہ گاؤں انسانیت اور جنگل کے درمیان نازک توازن کے لیے ایک نئی تعریف کے ساتھ پروان چڑھا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔